الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین، ما قبل کی آیات سے ان آیات کا ربط یہ ہے کہ ان آیات سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ اللہ جل شانہ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال کی ہدایات نہ پہنچ جائیں اور پھر بھی وہ اطاعت نہ کرے، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے، تو اس پر عذاب عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ما قبل کی آیات سے ربط ہے۔ سنت الہی یہی ہے کہ دنیاوی عذاب بعثت انبیاء سے پہلے نازل نہیں کیا جاتا، جو ما قبل کی آیت میں مضمون تھا، مگر جب انبیاء کرام کو بھیج کر حجت تمام کر دی جاتی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کسی قوم کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ انکار کرتے ہیں، سرکشی پر اترتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو پھر یاد رکھیں عزیز دوستو، عذاب آنے میں پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں جب کسی قوم کی شامت اعمال کی وجہ سے ہلاکت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب کسی قوم کی شامت ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کا وقت اور ان کی بربادی کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم پہلے اس بستی کے خوشحال لوگوں کو رسولوں کے ذریعے ایمان و طاعت کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اور ایمان و اطاعت کا حکم دلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دفعتاً کسی بستی والوں کو نہیں پکڑتے ہیں، پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، پھر سزا دیتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ رسول کے ذریعے سے ایمان کی دعوت دلاتے ہیں، لیکن اگر وہ بات نہیں مانتے اور وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، شرارت مچاتے ہیں، تو پیغام خداوندی ٹھکرا دیتے ہیں اور کھلے بندوں بالکل حکم عدولیہ کرتے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں تو بس اس بستی پر اللہ کی بات چسپا ہو جاتی ہے، تو بس اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر ڈالیں گے، یعنی اس بستی پر یہ بات اللہ کی طرف سے متعین ہو گئی کہ بستی والے اعلانیہ جرم کر کے عذاب کے مستحق ہو گئے، جو وہ حکم عدولی کرنے لگے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کا انکار کر دیا اور اعلانیہ جرم کرنے لگے،
تو پھر اب وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس بستی کو غارت کر دیتے ہیں، یعنی اس کو صفائی ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بھی دی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی نسلیں تباہ و برباد کر دی۔ قوم نوح کی تباہی سے تو تم واقف ہی ہو، قوم نوح کی تباہی سے تو آپ واقف ہو، اس لیے کہ بہت مشہور و معروف ہے قوم نوح علیہ السلام پر جو عذاب آیا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کا نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہو جانا مشہور و معروف ہے۔ اس لیے من بعد نوح پر اتفاق کیا گیا کہ خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شروع صورت میں آیت ذریہ من حملنا مع نوح، لفظ حملنا سے طوفان نوح کی طرف اشارہ موجود ہے، اس کے قوم نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دے کر یہاں اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ لیکن چونکہ قوم نوح کا جو عذاب تھا بہت مشہور و معروف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بعد ہم نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، یعنی قوم نوح کی جو تباہی اس سے آپ واقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے انہی پر عذاب بھیجا، اس کے بعد بھی ہم نے بہت سی قوموں کو تباہ کر ڈالا، جیسے عاد ہے، قوم ثمود ہے، جو اپنی طاقت میں اور اپنی مالداری میں اور اپنی عیش و عشرت میں بڑے مثالی تھے۔ جب ان کا شر و فساد حد سے تجاوز کر گیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اکھاڑ پھینکا کہ ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اور آپ کے رب اپنے بندوں کی گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی زیادہ تفصیل اور یوں سمجھیں کہ آیت پاک میں خوش عیش مالداروں کا جو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یعنی مالداروں کا، سرمایہ داروں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق اور اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چیز آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں، خاندان میں کہ جو عیش و عشرت والے لوگ رہتے ہیں اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، تو ان کے اخلاق اور اعمال سے نیچے کے لوگ یعنی غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ ان کے اخلاق اور اعمال سے متاثر ہوتا ہے۔ جب بڑے لوگ بدعمل ہو جاتے ہیں تو پوری قوم برے عمل پر اتر جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو، اور جب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سنور جاتے ہیں تو چھوٹے خود بخود سنورنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور و طریق اپناتے ہیں۔ چنانچہ جب سے برے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں، جب سے برے لوگ وہ حکومت پر آئے ہیں، برسر اقتدار آئے ہیں، تو ساری دنیا بگاڑ سے بھر گئی ہے۔ اور جب سے ناک والوں نے اور اپنی عزت کی خاطر ایک ریت اور رواج کی پابندی شروع کر دی ہے، سارا معاشرہ رسومات میں پھنس گیا ہے کہ کہیں میری ناک نیچی نہ ہو جائے، یہ اس ریت کو ضرور اپنانا ہے۔ کہا جائے کہ بھی آپ یہ کام نہ کرنے دیے تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ناک کو سامنے لاتے ہیں، اس ناک کی بنیاد پر معاشرے میں رسومات پھیل گئی ہیں، بے شمار رسومات آ گئی ہیں اور معاشرہ رسوم میں پھنس گیا۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال نے مال و دولت دی ہے، ان کو اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہر روز اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے رہیں، کارگر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی محنت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے، اسی وقت اصلاح معاشرہ کے پروگرام کامیاب ہو سکتے ہیں جب پہلے بڑے سنور جائیں، ضروری ہے اگر علماء بھی اور کوئی تنظیم اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرتی ہے تو سب سے پہلے بڑے لوگوں کو ساتھ لیں۔ اس کی وجہ کہ اگر انہوں نے اپنے اخلاق اور اعمال درست کر لیے تو یقینی طور پر نیچے کا طبقہ ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اب ہم نیچے کے لوگوں پر محنت کرتے رہیں، غربا پر محنت کریں اور عیش و عشرت اور سرمایہ دار لوگوں کو، خوش عیش لوگوں کو چھوڑ دیں ہوئی، تو بیچارے نیچے کے لوگ بھی اور جو عوام اور جو غربا
طبقہ رہتا ہے وہ کیسے صحیح راستے پر آ سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ پہلے بڑوں کو، صاحب ثروت کو، سرمایہ داروں کو اور اسی طرح خوش عیش لوگوں کو اپنے پروگرام میں شریک کیا جائے، انہی پر محنت کی جائے۔ اگر ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کی اصلاح ہو گئی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پورا معاشرہ سمجھ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اچھی راہ نکالتا ہے، اچھا راستہ ایجاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صحیح راستے پر چلنے کا ثواب، اس صحیح راستے پر چلنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس قدر لوگ اس اچھی راہ پر چلیں گے، بعد کے لوگ اس صحیح راستے کو اپنائیں گے، تو ان کی اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نکلے گی، بلکہ ان سارے اچھے کام کرنے والوں کو ثواب اسی کو پہنچے گا جس نے صحیح کام کو ایجاد کیا۔ ایک آدمی ہے جس نے صحیح راستہ نکال دیا، ایک آدمی ہے کسی نے دین کے کام کو خود شروع کر دیا، اب بعد میں کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو شروع کرتے ہیں، تو ان سب کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سارا حصہ اس کو مل جائے۔ یہی حال بری راہ چلانے والوں کا بھی ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، اگر آج بھی خوش عیش مسلمان عیش پرستی میں پڑھ کر دین سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی راہ پر چل پڑے، یہ عیش عشرت اور خوش عیش لوگ، سرمایہ دار لوگ، صاحب ثروت اگر غلط راستے پر پڑ گئے، دین سے غافل ہو کر اپنی عیش پرستی میں، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، تو یاد رکھیے پوری قوم ان کی راہ پر چلے گی، پوری قوم ان کا پیچھا کرے گی، پوری قوم ان کے طرز پر چلے گی۔ اور یہ بات ذہن نشی کر لیجئے، ساری قوم کے اعمال بد کا وبال، ساری قوم جو برے کام پر اتری ہوئی ہے، پھر اس کا وبال ان بڑوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ بہت احتیاط رکھیں، اپنے اخلاق اور اعمال کو سب سے پہلے درست کر لیں۔ ترجمہ سنی: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے بعد کفر اور معصیت کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا، دیکھنے والا ہے، اور اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا